السلام علیکم معزز ناظرین، آج آپ سے ایک خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ واقعہ سن کے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس سے قبل کہ میں یہ واقعہ بیان کروں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے اور باعث اجر ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اور بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ اس چینل پر اسی طرح کی اچھی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جو سن کر علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے چلتے آپ مدینے کی حد تک پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ کے کنارے تک جا پہنچے اور جب مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں رکا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ اس قافلے کے قریب سے جب حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس قافلے والوں کی جو سواریاں ہیں ان سواریوں میں ایک اونٹ بڑا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اس اونٹ کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کو یہ اونٹ پسند آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام اس قافلے والوں کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام نے جا کر قافلے والوں سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے اور میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کریں گے؟ قافلے والوں نے کہا جی ہم فروخت کر دیں گے اگر آپ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بولو اس کی قیمت کیا لینا چاہتی ہو؟ جو قیمت تم طلب کرو گے وہ قیمت تمہیں دے دی جائے گی اور یہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے توجہ سے سن رہے تھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے، بڑے تعجب سے، بڑی حیرت سے اور حیرانگی سے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان سے سودا طے کر لیا اور سودا طے کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر سے چونکہ سودا کرنے کی نیت سے نکلا نہیں تھا، اونٹ خریدنے کی میری نیت اور ارادہ نہیں تھا، لیکن میں گھر سے تو یوں ہی نکلا تھا۔ اب راستے میں آپ لوگ مل گئے اور مجھے اونٹ پسند آ گیا، لہٰذا اونٹ کی قیمت تو میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ اونٹ مجھے دے دیں، میرے حوالے کر دیں، میں اونٹ لے کر جاتا ہوں اور آپ کی رقم آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ کی رقم آپ تک جلد پہنچ جائے گی، مجھے اونٹ میرے حوالے کر دیں۔ قافلے والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، فوراً اونٹ کھولا اور حضور علیہ السلام کے دستے مبارک میں اس کو تھما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام اونٹ کو لے کر وہاں سے جب چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب تک حضور علیہ السلام نظر آتے رہے وہ آپ کو اسی طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، اور جب حضور علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے تو اب ان قافلے والوں کو ہوش آیا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے ہمارے دماغ کو نہ جانے کیا ہو گیا، ہم اس قدر اس شخص کی باتوں میں کھو گئے اور اس قدر اس کی حسین صورت کے نظاروں میں کھو گئے کہ ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ ایک شخص اجنبی آیا جس کا نہ ہمیں نام معلوم، جس کا نہ ٹھکانہ معلوم، جس کے نہ گھر کا پتہ، اس شخص کو اپنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور وہ بھی ادھار دے دیا، اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کی۔
اب وہ شخص اگر اس نے قیمت نہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس شخص نے ہم سے دھوکہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے، ایک شخص کہنے لگا مجھے تو یہ بات ذہن میں نہ رہی، مجھے اونٹ کی کوئی یاد، کوئی فکر ہی نہ رہی، اس کا چہرہ اتنا حسین تھا، چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور میں بس اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہ گیا، مجھے تو کچھ یاد نہ رہا، مجھے اپنی خبر تک نہ رہی۔ دوسرا کہنے لگا کیا آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، ان آنکھوں میں کیا نور چمک رہا تھا، کتنی حسین آنکھیں تھیں، میں تو بس اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ اونٹ جا رہا ہے، قیمت وصول کی یا نہ کی، میں تو مدہوشی کی حالت میں تھا، بس نظارہ کر رہا تھا۔ تیسرے نے کہا کیا آپ نے اس کی مبارک زلفیں دیکھی؟ وہ کیسی خوبصورت زلفیں تھیں اور میں زلفوں کے کنڈل ہی دیکھتا رہ گیا، میں اس کی حسین زلفوں کا نظارہ کرتا رہ گیا، مجھے تو کچھ یاد نہ رہا کہ اونٹ دے رہے ہیں، قیمت لی ہے یا نہیں۔ کوئی کہنے لگا میں تو اس کی باتیں سن رہا تھا، کس قدر دلکش اس کی آواز تھی، کتنی مٹھاس تھی اس کی آواز میں، کتنی شیریں زبان تھی اور کتنے اچھے بول تھے اس کے، دل یہ چاہ رہا تھا کہ بس یہ بولتا جائے اور ہم سنتے جائیں، اور میں تو اس کی باتیں سن رہا تھا، مجھے یاد ہی نہ رہا، مجھے تو اپنی خبر نہ رہی، میں اس کی باتوں میں ایسا کھو گیا کہ بس مجھے یاد ہی نہ رہا کہ اونٹ لے کے جا رہا ہے، قیمت اس کی دی ہے یا نہیں، مجھے کوئی یاد نہ رہا۔ یہ اپنی بات بیان کر رہے تھے، پھر آخر میں کہنے لگے کہ یہ شخص نہ جانے کیسا شخص تھا، کیسی شخصیت تھی کہ ہم اس شخص کے نظاروں میں کھو گئے اور ہمیں قیمتی اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور اس کی قیمت تک وصول نہ کی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص ہم سے دھوکہ کر دے اور اونٹ کی قیمت ادا نہ کرے تو ہم اونٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ باتیں سن رہے تھے سارے، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ انہی قافلے والوں کی خواتین میں سے ایک عورت خیمے کے آؤٹ سے بولی، کہنے لگی کہ اے لوگو فکر نہ کرو، اگر اس شخص نے آپ کو اونٹ کی قیمت نہ دی تو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گی، میں اس شخص کی ضمانت دیتی ہوں، میں اس کی ضامن ہوں، اگر اس نے قیمت نہ دی تو میں قیمت ادا کروں گی۔ قافلے والوں کی جان میں جان آئی، کہنے لگے شکر ہے ہم میں سے کوئی تو اسے جانتا ہے، کوئی تو ہے جو اس کو پہچانتا ہے، کوئی تو ہے جو اس کے گھر کا پتہ کسی کو معلوم ہے۔ کہنے لگے یہ بتا کیا تو اس شخص کو جانتی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو یہ عورت کہنے لگی معلوم تو مجھے بھی نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، نہ میں پہچانتی ہوں، نہ اس کے ٹھکانے کا پتہ ہے۔ تو کہنے لگے ارے بے وقوف، پھر تو ضمانت کیسی دے رہی ہے، پھر تو ضامن کیسے بن رہی ہے جس شخص کا تجھے معلوم ہی نہیں، جس کا پتہ معلوم نہیں، جس کا نام معلوم نہیں، جس کے بارے میں تو کچھ جانتی ہی نہیں، اس کی ضامن کیسے بن رہی؟ عورت نے کہا اے لوگو، جس طرح تم اپنی باتیں سنا رہے تھے کہ اس کی زلفیں بڑی حسین تھی، اس کا چہرہ بڑا دلکش تھا اور اس کی باتیں بڑی میٹھی اور شیریں تھی، ایسے ہی میں بھی خیمے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، جب وہ آپ سے بات چیت کر رہا تھا، جب آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو میں اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی صورت واقعی بڑی دلکش اور حسین تھی، اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اتنی حسین صورت والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ سچا آدمی ہے، اور اگر اس نے قیمت نہ دی تو میں قیمت ادا کروں گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اونٹ کی قیمت لے کر پہنچ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے جاؤ، مدینے کے باہر ایک قافلہ رکا ہے اور میں ان سے اونٹ خرید کے لایا ہوں، یہ اونٹ کی قیمت طے ہوئی تھی، یہ اونٹ کی قیمت لے جاؤ، اور یہ تر و تازہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی لے جاؤ اور یہ ان کو دے دینا، کہنا یہ اونٹ کی قیمت ہے اور یہ کھجوریں جو تازہ کھجوریں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تواضع کے لیے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔
یہ آپ کھا لیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب وہ کھجوریں لے کر اور اونٹ کی قیمت لے کر قافلے والوں کے پاس آئے جو کہ پہلے سے پریشان بیٹھے تھے، نہ جانے ہمیں اونٹ کی قیمت ملے گی یا نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے آ کر اونٹ کی قیمت ان لوگوں کو دی اور پھر وہ کھجوریں بھی پیش کی۔ وہ کہنے لگے یہ تو اونٹ کی قیمت ہے، یہ کھجوریں کس لیے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے کہ یہ آپ لوگ کھا لیں۔ اب قافلے والے حیران رہ گئے، دل پہ چوٹ تو پہلے ہی لگ چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کے گائل تو پہلے ہی ہو چکے تھے اور آپ کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ اب دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگے کتنی کریم ذات ہے، کتنی کریم شخصیت ہے، کس قدر لجپالی ہے کہ اونٹ کی قیمت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کھجوریں بھی پیش کر رہے ہیں۔ اونٹ والے کہنے لگے، قافلے والے کہنے لگے ہمیں بھی اس شخص کے پاس لے چلو، ہم پھر اس کو ملنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر ان قافلے والوں نے کہا کہ ہم آپ کی شخصیت، آپ کی صورت سے اور آپ کی سیرت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی، آپ جو دین لے کے آئے وہ دین بھی سچا ہے، اور ہم آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان قافلے والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کتنی اعلیٰ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضور کی سیرت دیکھ کر، عمدہ سیرت دیکھ کر، آپ کی سچائی دیکھ کر، آپ کی ایمانداری دیکھ کر، آپ کی امانت داری دیکھ کر، آپ کے وصف دیکھ کر، آپ کی اعلیٰ سیرت دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ رہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین اور دلکش بے مثال صورت دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونٹ خریدا تو وہ صرف اونٹ ہی نہ خریدا بلکہ اونٹ کے ساتھ سارے قافلے کو خرید لیا، یعنی سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ شان ہے آمینہ کے لال کی، اللہ کے حبیب کی، اللہ کے محبوب کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نکموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔